وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سورۃ الانعام آیا مبارکہ 94 اس آیا مبارکہ سے قبل آیا جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے یا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف اللہ نے وحی کی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے کلام میں بھی نازل کر سکتا ہوں، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ ساری باتیں وہ اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں جو وہ کہتا ہے، جب اس کا وقت آئے گا اللہ کی طرف رجوع کا، لوٹنے کا، کاش تم دیکھو اس کو جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوگی اور روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، تو اپنی روح خود نکال، اپنی جان خود لے۔ یہ بڑا مشکل سا وقت ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی سے کہے نا کہ تو اپنے آپ کو تھپڑ مار، کوئی دوسرا مارے تو بھی ذلت ہے، بےعزتی ہے، لیکن خود اپنے آپ کو مارے تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہوتی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ ایون کہ آپ بچے کو کہیں نا تو وہ بھی اپنے آپ کو مارنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ یہ کہا جائے کہ تو اپنی روح آج خود قبض کرے گا، نکال اپنی روح اپنے ہاتھوں سے، تو کتنا مشکل وقت ہوگا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنی روح نکالو، اور ساتھ کہا جائے گا آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔
بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ پر ناحق بہتان باندھتے تھے، جھوٹی باتیں منسوخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود معرض وجود میں آ گئی ہے، ایک بلاسٹ ہوا، یہ بن گئی کائنات جو ہے، تو یہ خود سے ہے۔ آج تمہیں اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِی تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر بھی کرتے تھے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، بیٹا تھوڑا کم کر دو۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوخ کرنا، اللہ پر بہتان باندھنا، ایک یہ ہے، اور ایک اللہ کے احکامات سے تکبر کرنا۔ تو جو اللہ کا انکار کریں انہیں بھی عذاب دیا جائے گا، اور جو اللہ کی آیات سے تکبر کریں انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ آج فرمایا، میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ابھی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اس مرنے والے کے ساتھ، ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی، سکرات میں ہے، غرغرۃ الموت میں ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، جان نکلنے والی ہے، نکلی نہیں ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ گئے ہو۔ آیات پہ غور فرمائیں، اور گھر جا کے یہ 94 آیہ مبارکہ ہے، سورۃ الانعام کی 7واں پارہ ہے، گھر جا کے پھر پڑھنا۔ کیا کہا جائے گا ان سے؟ وہ جو بڑے اپنے آپ کو متکبر، بڑے وقت کے فرعون سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہیں تو یہ دنیا ہے، ہم ہیں تو یہ حکومت ہے، ہم ہیں تو یہ ملک ہے، ہم نہیں تو کچھ نہیں بچے گا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ آپ تھے تو بھی ملک اور دنیا تھی، آپ نہیں ہوں گے تب بھی ملک اور دنیا باقی رہے گی، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت ہی کوئی اچھا آدمی ہوا تو اس کو 4 مہینے اس کی اولاد یاد رکھتی ہے دوستو، اس کے بعد تو اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ بہت پیارا باپ فوت ہو جائے نا، پیارا بھائی بھی دنیا سے چلا جائے، 15-20 دن کے بعد گھر میں نارمل ہو جاتے ہیں سارے۔ کس چیز کا مان ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں، میں نہ ہوں تو کچھ نہیں ہوگا؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کو دفناتے ہوئے جو ان کے جذبات ہیں نا، ایموشنز ہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد وہ ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی دعا خیر میں لگ جاتے ہیں، مہمانوں کو بٹھانے میں لگ جاتے ہیں، مہمانوں کے سلانے کا اہتمام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کہاں تھے؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوٹ کے وہیں پہ آ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے ہمارے طرف آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی اے انسان، اس وقت بھی تو اکیلا تھا، ماں کے بطن سے، شکم مدر سے اکیلا باہر آیا تھا، اور حالت تیری کیا تھی؟ نہ تو بول سکتا تھا، نہ پہلو بدل سکتا تھا، نہ تو چل سکتا تھا، نہ تو گفتگو کر سکتا تھا، نہ تو اپنے درد کا کہہ سکتا تھا، نہ تو اپنی تکلیف کا کہہ سکتا تھا، تو بے بس تھا، تو لاچار تھا، تو جو ہے بالکل ہی دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آیا تھا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، دوسروں کے ہاتھوں پہ جس طرح پہلے تو آیا تھا نا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، آج پھر وہی صورتحال لوٹ آئی، آج دوسروں کے کندھوں پہ آیا،
پہلے جب پیدا ہوا تو کسی اور نے غسل دیا تھا، اور واپس آ رہا ہے تو کوئی اور تجھے غسل دے رہا ہے۔ تو پیدا ہوا تھا تو کسی اور نے کپڑے پہنائے تھے، آج بھی تجھے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، کوئی اور پہنا رہا ہے، تو خود پہن نہیں سکتا۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو بول نہیں سکتا تھا، آج جب میرے پاس واپس آ رہا ہے، اے بندے آج بھی تیری وہی اوقات ہے کہ تو بول نہیں سکتا۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلے تمہیں تخلیق کیا تھا، آج پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا۔ مان کس چیز کا ہے؟ کیا یہ برابر نہیں ہے ہماری پیدائش اور جو ہے وفات؟ مرتے جب پیدا ہوتے ہیں تو دوسروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہاں ہی پہنچ گئے، پہنچی وہیں پہ خمیر وہیں اب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں واپس، اچھا درمیان میں کیا ہوا؟ وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی نا وہ وہیں چھوڑ کے تم آ چکے ہو۔ پیدا ہوا دوسروں کا محتاج، مر گیا دوسرے کا محتاج۔ اب جب مر جاتا ہے تو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ آگ میں جلائے یا میت کو پہاڑی پہ چھوڑ دے، گدھ نوچ کے کھا جائیں، یا کسی کنویں میں یا کھڈے میں جو ہے پھینک آئے، یا اگر مسلمان ہو تو مسلمان عزت کے ساتھ اسے دفن کر دیں۔ دوسروں پہ ہے، اس کا اختیار ختم ہو گیا، سارا مڑ کے وہیں آ گیا۔ جیسے پیدا ہوتے ہوئے بچے کو جہاں پھینک دو کیا کرے گا؟ درمیان میں اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، درمیان میں جو ہم نے تمہیں انعامات دیے تھے نا، نعمتیں دی تھی، تم پر عطائیں کی تھی، وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اب درمیان میں کیا نعمتیں ہیں؟ پیدا ہوا تو بے بس تھا، پھر تھوڑا سمجھدار ہوا، لکھ پڑھ گیا، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، دماغ کام کرنے لگا، سائنسدان بن گیا، سیاستدان بن گیا، ڈی سی کمشنر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، چیف آف آرمی سٹاف بن گیا۔ تو جب یہ سب بن گیا تو پھر نعمتیں کس طرح؟ آگے پیچھے پروٹوکول گھوم رہا ہے، ہٹو بچوں رستہ دو، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، نکلتا ہے تو گارڈز پہلے کھڑے ہیں، سیکورٹی پروٹوکول پہلے سے مینٹین کر دیا گیا ہے، ہر جگہ جو ہے اعلان ہو گیا، بتا دیا سیکرٹ ذرائع سے کہ صاحب آنے والے ہیں، رستہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پہ سیکیورٹی جو ہے وہ ڈپلائی کر دی گئی، سارا کچھ تھا۔ اچانک ایک موت کا فرشتہ آیا، روح نکال لی، پروٹوکول ختم، گارڈز ختم، سیکیورٹی ختم، وہ لائٹس والی گاڑیاں جو ہے ہارن دیتی ہوئے آگے پیچھے جو دوڑ رہی تھی ختم، جئتمونا فرادا، وہی اکیلا ہو گیا۔ نہ اس کا پروٹوکول رہا، نہ اس کے جو ہے گارڈز رہے، نہ اس کی گاڑیاں رہی، نہ اس کے بنگلے رہے، نہ اس کا منصب رہا، نہ اس کا اختیار رہا، نہ اس کا عہدہ رہا، نہ اس کے دوست رہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، ویسا ہی ہو گیا جیسا وہ پیدا ہوتے ہوئے تھا۔ اس وقت بھی اکیلا تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کسی کو جانتا نہیں تھا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، اور جب موت آئی تو پھر اسی نہج پہ، اسی سٹیج پہ پہنچ گیا، سارے پروٹوکول ختم ہو گئے۔ تو جس طرح اکیلے تمہیں پیدا کیا تھا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ فرماتا ہے تم پھر اسی طرح اکیلے آؤ گے، اکیلے میرے پاس آؤ گے، اور پھر ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے پوچھا جائے گا وہ درمیان میں جو نعمتیں دی تھی نا
ان کا کیا کیا؟ ان کا کیا کیا؟ صحت دی تھی تو کیا کیا؟ علم دیا تھا کیا کیا؟ منصب دیا تھا کیا ہوا اس کا؟ شہرت دی تھی کیا کیا؟ ذہانت اور فطانت دی تھی کیا کیا؟ میرے بندوں کے مفاد میں اسے خرچ کیا یا اپنی ٹور بنانے میں صرف کر دیا؟ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا یا گناہوں کو بڑھاوا دینے میں خرچ کیا؟ میرے بندوں کی ویلفیئر پہ خرچ کیا یا بندوں کو نقصان دینے کے لیے بڑے بڑے جو عہدیدار تھے ان پر خرچ کرتا رہا؟ ہوتا ہے نا، آپ کا خون چوس کے پیسے لے کے جب بڑے بڑے آتے ہیں ان کی دعوتیں کر کے اور اچھے کام کرو، اپنے کام نکلوا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم آؤ گے تو تم اس حالت میں آؤ گے۔ اچھا، یہ درمیان کا جو عرصہ ہے انسان کے تعلقات بن جاتے ہیں، کسی کا ایم ایل اے سے تعلق ہوگا، جو ہم جیسے چھوٹے لوگ ہوئے تو کونسلر تک رسائی ہوگی، ان سے بڑے ہوئے تو وزیر تک ہو جائے گی، ان سے بڑے ہوئے تو وزیر اعظم تک ہوگی، ہر ایک کے۔ اور انہیں شفعاء کہتے ہیں، شفاعت کرنے والے، سفارشی۔ کسی کا بڑے وکیل سے تعلق ہوگا، کسی کا جج سے ہوگا۔ ویسے بھی آج کل کہا جاتا ہے کہ وکلاء کو چھوڑو، جج خرید لیا کرو، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے حساب سے مختلف لوگوں سے تعلقات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ کس لیے یہ تعلقات بنائے جاتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے آپ دیکھ لیں، جواب ملے گا۔ یہ تعلقات اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ مشکل وقت پہ یہ بندہ میرے کام آئے۔ اس کے علاوہ تو میرا خیال نہیں ہے کوئی اور ریزن ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں آپ سنیں۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ہم تو نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارا کوئی سفارشی اس وقت موجود ہے جس کو تم اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جس کو تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں، جو میں کرتا ہوں یہ کر سکتے ہیں۔ جن کو تم میرے شریک سمجھتے تھے وہ سفارشی نظر نہیں آتے۔ اور آگے سنیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے وہ تعلق ختم ہو گئے۔ قطع تعلقی اسی سے کہتے ہیں، تقطع، مقطوع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کیا؟ بینکم، جو تمہارے درمیان تھے۔ یاد رکھیں، جو تعلق اللہ کی نافرمانی کے لیے بنائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد اس پہ افسوس کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہیں گے، قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، بندہ کہے گا کہ ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کو میں نے اپنا دوست بنایا تو اس نے کبھی مجھے غیبت میں الجھا دیا، کبھی جھوٹ کی طرف لے گیا، کبھی دوسرے کی عزت جو ہے اچھالنے کی طرف لے گیا، کبھی دوسرے پہ الزام لگانے کی طرف لے گیا، میں بھی اس کا شکار بن گیا۔ حالانکہ جس پہ الزام لگایا وہ جانے، خدا جانے، میرا تو کچھ نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اس کی باتوں میں آ کے جو ہے میں نے جو ہے وہ لوگوں کی غیبتیں کی۔ ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے آج وما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، آج مجھے تو وہ تمہارے سفارشی نظر نہیں آتے۔ نہ قبر میں وہ جج تیری سفارش کے لیے آ رہا ہے، نہ وکیل آ رہا ہے، نہ کوئی وزیر آ رہا ہے، نہ وزیر اعظم آ رہا ہے، نہ کوئی آرمی کا بندہ آ رہا ہے، کوئی سفارش ہی نہیں کر رہا۔ وہاں تو یہ بندے صرف تو اکیلا ہے اور تیرے اعمال ہیں اور اللہ کے حضور تیری پیشی ہے۔ اب سوچ لے کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ تمہارے کام آئیں گے،
ضل عنکم، وہ تم سے کھو گئے، وہ تم سے کھو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے بھائی، بس کبھی کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ سارے سفارشی ختم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن الاخلاء، جو یہ جو دوست ہیں نا دنیاوی، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے عدو بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقین سے۔ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور جو گناہوں پہ دوست بنتے ہیں ان کی دوستی جو ہے وہ سوائے پچھتاوے کے اور سوائے پریشانی کے اور کوئی چیز اس کو ملتی نہیں ہے۔ تو دوستو مختصراً جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس طرح تمہارا آغاز ہوا تھا نا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پھر مڑ کے وہی بے بس اور لاچار بن جاؤ گے جیسا کہ اس وقت تھے جب تمہاری ولادت ہوئی تھی۔ موت اور زندگی یہ دونوں کا آغاز ایک طرح ہے، زندگی کا آغاز بھی بے بسی ہے اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کا آغاز بھی اسی بے بسی پر ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ مان کرنے کی میرے خیال میں قطعاً نہ ضرورت ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ انسان سمجھتا ہے کہ آج میں یہ کر لوں گا، سال بعد توبہ کروں گا، پھر 2 سال بعد کروں گا، پھر 2 مہینے بعد۔ دوستو اس میں کچھ نہیں رکھا، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو چھوڑیں یہ ساری چیزیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، اپنے دل سے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ دل سے معاف کریں گے اللہ اس دوسرے کے دل میں بھی محبت ڈال دے، وہ بھی معاف کر دے۔ کیا جاتا ہے کسی کا، بجائے اس کے کہ کل دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں کہیں یار وہ بندہ تو اچھا تھا، میں نے تو ویسے ہی اس کو ذلیل کر دیا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے بہرحال اس آیہ مبارکہ کو گھر جا کے 1 بار 2 بار نہیں 6 بار پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آؤ گے میرے پاس اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں اکیلے ہم نے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم پر جو انعامات ہم نے کیے ہیں وہ سب چھوڑ کے آ جاؤ گے، ساتھ لے کے کچھ نہیں آؤ گے، قبر میں خالی آتا ہوگے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور سفارشی بھی تمہارا اس وقت کوئی نہیں ہوگا جس کو تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے تعلق ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے سے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کھو جائے گا وہ سب دوستی وغیرہ جس کے تم دعوے کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔